السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ جاسوسی کی تاریخ پارٹ 2۔ سٹیبر ایک گناہ گار یا قابل تقلید مثال اپنے وسیع زرخیز میدانوں اور غیر ملکی حملہ آوروں کو متوجہ کرنے والی سرزمین کی بدولت یورپ میں جزائر برطانیہ کی نسبت فن جاسوسی اور جاسوسوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ فرانس، روس اور جرمنی جیسے ممالک نے اس شعبے میں بہت سرمایہ کاری کی اور نامور جاسوس پیدا کیے۔ نپولین بوناپارٹ نے لوئس کو فرانس کے تخت سے الگ کر دیا، مگر کروشیا سے تعلق رکھنے والا یہ امر جاسوسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، جاسوس ایک فطری غدار ہوتا ہے، مگر دوسری طرف اپنی آمریت کی بقا کے لیے وہ اس فن کی اہمیت سے واقف تھا اور ایک جاسوس کو اس مقصد کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا گیا۔ کارل شلمسٹر پیرس سے نکالے گئے ایک آسٹروی جاسوس کی حیثیت سے ویانا آیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ویانا میں اس منصوبہ ساز کو بہترین دماغ کا حامل قرار دے کر آسٹریا کی ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ بنا دیا گیا اور اس شخص نے آسٹریلیا کے دفاعی نظام کو تہس نہس کر دیا۔ نپولین کی فوجوں نے عالم اور آسٹرالٹس کی جنگوں میں تباہ کن فتوحات حاصل کی، کیونکہ شلمسٹر انہیں مکمل آسٹروی جنگی منصوبہ بندی سے آگاہ کر چکا تھا۔ 1803 میں جب نپولین نے ایک اور جنگ چھیڑی تو برطانوی افواج حواس باختہ ہو گئی۔ فتح کے منصوبوں کی تکمیل میں لارڈ نیلسن کی بحری فتوحات نے خاص طور پر ٹرافالگر جنگ میں کافی رکاوٹیں ڈالیں اور جولائی 1808 میں آخرکار برطانوی سلطنت کو زمین میں دوبارہ قبضہ جمانے کا موقع ملا۔ جب نپولین نے میڈرڈ کے تاج کے لیے اپنے بھائی جوزف کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسپین نے لندن سے مدد کی طلب کی۔ وائٹ ہاؤس نے جو جواباً ایک ایسی فوج روانہ کی جس کی کمان ایک عظیم ترین عسکری جاسوس کے ہاتھ تھی۔ سر آرتھر ویلسلے، جو بعد ازاں ڈیوک آف ویلنگٹن بنا اور جس نے نپولین کو 1615 میں واٹرلو کے محاذ پر شکست سے دوچار کیا، عسکری جاسوسی کی تاریخ میں ماہر ترین تصور کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے دشمن کا بہت گہرا مطالعہ کرتا اور نہ صرف یہ کہ وہ مخالف فوج کی قوت کا پتہ چلا لیتا بلکہ اس فوج کے کمانڈروں کی ذاتی کمزوریوں، سپاہیوں کے تربیتی پہلوؤں اور ان کے جذبے، ان کے سابقہ جنگی تجربات، حتیٰ کہ فوج کو فراہم کیے جانے والے اسلحے اور رسدگاہوں کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کرتا۔ اس نے شاہراہوں کی طول و عرض، دریاؤں اور میدان کے جغرافیائی خصوصیات جانچنے کے لیے ماہر گھڑ سوار روانہ کیے۔ اس کے مخبروں نے برطانیہ کے بارے میں لوگوں کی رائے جانچنے کے لیے عوامی حلقوں تک بھی رسائی حاصل کی۔ جاسوسی کی بہترین تنظیم نے نپولین کو فرانس پر حکومت کرنے کے قابل بنایا تاکہ وقتی کا ویلنگٹن کی فوج نے اسے واٹرلو کے چونے میدان میں شکست نہ دی فرانس کی طاقت ختم ہونے اور برطانیہ کے وسیع و عریض سلطنت بنانے کے رجحان کے باعث جرمنی کو یورپ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ جرمنی کے مختلف ریاستوں کو پروشیائی جھنڈے تلے اکٹھے کرنے کا اعزاز اوٹون بسمارک کو دیا جاتا ہے، مگر درحقیقت 1818 کو مرسیبرگ میں پیدا ہونے والا ولیم جان کارل ایڈورڈ سٹیبر وہ شخص تھا جس نے یہ ممکن بنایا۔ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انسانی کمزوریوں کو استعمال کرنے کی گناہ گارانہ طبیعت نے اسے ایک ایسا عظیم جاسوس بنا دیا جس نے 20ویں صدی کی جاسوسی اور اس کی تنظیم سازی کی بنیاد رکھی۔ سٹیبر نے برلن میں ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی سخن سازی کا آغاز کیا۔ اس کی شہرت بنیاد پرستوں کی ہمدرد اور ان کے وکیل کی حیثیت سے پھیلنے لگی۔ آخرکار وہ اپنی مکارانہ صلاحیتوں کی بدولت 1850 میں پولیس کمشنر بن گیا، مگر جب اس کے سرپرست بادشاہ فریڈرک ولیم کو 5 سال بعد مخبوط الحواس قرار دے کر تخت سے ہٹایا گیا تو پروشیائی
حکام بلا نے اسٹیبر کے تمام تر مظالم اور پیشہ ورانہ زندگی میں اخلاقیات سے بالکل بہرہ ہونے کی بنیاد پر سارے بدلے چکا ڈالے۔ حالات کو بگڑتا دیکھ کر اسٹیبر ملک سے باہر نکل گیا۔ پولیس کمشنر کی حیثیت سے ایک مرتبہ اسٹیبر نے ایک روسی سفارتکار کو چند الزامات کی بنا پر بھرپور قانونی تحفظات فراہم کیا تھا، سو اپنی وفاداریوں کا صلہ حاصل کرنے کے لیے اس نے سینٹ پیٹرز برگ کی راہ لی، جہاں روسی حکام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ روس کا شاہی خاندان اپنی حفاظت کے لیے خفیہ پولیس پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اور اسٹیبر کے لیے اس سے بہترین شعبہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے روسی عوام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے مخبر ملک سے باہر بھی پھیلا دیے۔ ایک مرتبہ اسٹیبر نے لندن کا دورہ کیا اور وہاں کے کارل مارکس جیسے پروشیائی مہاجرین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہ بظاہر تو زار کے لیے کام کر رہا تھا، مگر اپنے بائی وطن پر پروشیا میں بھی اپنے بارے میں حالات سازگار بنانے کے لیے خفیہ طور پر تگ و دو کر رہا تھا۔ آخرکار اس کی کوششیں رنگ لے آئیں اور 1863 میں اسے ایک مفید آدمی کی حیثیت سے بسمارک سے متعارف کروایا گیا۔ آسٹریلیا جرمن سلطنت کا اگلا شکار بننے والا تھا۔ اسٹیبر کو وہاں کی عسکری تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے ایک پھیری والے کے بھیس میں آسٹریلیا کا سفر کیا، جس کی ریڑھی پر 2 ڈبے ہوتے تھے، ایک میں مذہبی لٹریچر اور دوسرے میں اوڑیاں تصویریں۔ یا اگر گاہک کسی ایک چیز کو رد کرتا تو وہ فوراً اسے دوسری چیز پیش کر دیتا کہ اس کی دکانداری خراب نہ ہو۔ مہینہ بعد وہ آسٹریلیا کے مکمل طاقت کے بارے میں جامع اور مفصل خفیہ رپورٹوں کے ساتھ جرمنی آیا۔ اس نے یہ معلوم کیا کہ دشمن ابھی تک قدیم ہتھیار استعمال کر رہا ہے جن کا جرمن اسلحے سے کوئی تعلق نہیں یا کوئی مقابلہ نہیں۔ جنرل ہیلمٹ وینےمولٹک جان چکا تھا کہ اب وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے۔ 3 جولائی 1866 کو 2 ہفتوں کی خونریزی جنگ سیڈوا کے بعد آسٹریلیا سے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں آسٹریلیا کے 40,000 جبکہ جرمنی کے صرف 9,000 فوجی کام آئے۔ اب اسٹیبر کو بسمارک کا مکمل اعتماد حاصل ہو چکا تھا اور بادشاہ اسے اپنے سراغ رساں کتوں کا بادشاہ قرار دیتا تھا۔ اور پھر اسٹیبر نے سراغ رسانی کا ایسا ظالمانہ راستہ اختیار کیا کہ دنیا میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ خطوط اور ٹیلی گرام کی کڑی نگرانی کی جاتی اور ہر وہ شخص جس پر ملک میں دوسرے ممالک کے لیے مخبری کرنے کا ذرا بھی شعبہ گزرتا قتل کر دیا جاتا۔ غرضی کا اس نے پورے ملک میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا۔ 1868 تک بسمارک جان چکا تھا کہ متحدہ جرمنی کے حصول میں فرانس بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹیبر اور اس کے 2 ساتھی فرانس روانہ ہو گئے اور 18 ماہ تک وہاں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے۔ اس دوران انہوں نے فرانس کی سیاست، معیشت، فوج غرضی کا ہر اس شعبے کے بارے میں معلومات حاصل کی جو ایک حملہ آور فوج کے لیے سودمند ثابت ہو سکتی تھی۔ اسلحہ ساز فیکٹریوں، جغرافیائی حالات، حکومت کی طرف لوگوں کا رویہ، ٹیکسوں کے بارے میں لوگوں کے غم و غصے سے آگاہی حاصل کرنا بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ فرانسیسی مشینی گنوں اور فوج کی جنگی تیاریوں کے بارے میں تازہ ترین رپورٹیں۔ برلن واپسی پر وہ 3 صندوقوں پر مشتمل ایسی اہم ترین خفیہ معلومات اکٹھی کر چکے تھے جو جنگی نقطہ نظر سے نہایت اہم تھی۔ 19 جولائی 1870 کو پروشیا نے فرانس کو فتح کر لیا اور فرانس نے صرف 6 ہفتے کی جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد اسٹیبر نے ایک خونریز خفیہ جنگ کا آغاز کیا۔ ان رہائشیوں تک کو گولی مار دینے کا حکم دیا جو فرانس میں روشیائی فوجی کی آمد پر اپنے گھر کی کھڑکی سے بھی باہر جھانکے۔ جب 1892 میں سراغ رساں کتوں کا بادشاہ انتقال کر گیا تو پورے یورپ بھر کے مفکرین نے خوش ہونے کی بجائے اس بات کو یقینی بنانے میں اپنی کوششیں صرف کیں کہ کیا وہ واقعی مر چکا ہے یا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے۔ بعد ازاں خفیہ اداروں نے خاص طور پر جرمنی اور سوویت روس کی ایجنسیوں نے نہ صرف اسٹیبر کے ظالمانہ طریقہ اختیار کیے بلکہ غیر انسانی طریقہ کار کی نئی اقسام بھی اختراع کیں۔ مگر یورپ والے اب بھی منظم سراغ رسانی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہو سکے تھے۔ بہت سی اقوام کی نظر میں جاسوسی کو ایک ایسا کھیل ہی سمجھا جاتا تھا جسے روڈ یارڈ کملنگ نے اپنی بیشتر کہانیوں میں بیان کیا ہے۔ کریمیا اور جنوبی افریقہ کی جنگ بوئر میں عبرتناک شکست کے باوجود برطانیہ اب بھی جاسوسی کے قدیم طریقوں پر عمل پیرا تھا۔
بسماری کی فتح فرانس کے بعد برطانیہ کے شاہی افسران بھی ملٹری ہیڈ کوارٹر میں اس اہم ترین شعبے پر کچھ توجہ دینے پر تیار ہو گئے۔ عسکری قائدین جاسوسی جیسے اہم کام کے لیے مہم جو جوانوں یا نوجوانوں پر بھروسہ کرتے تھے جو اسے ایک کھیل کے طور پر لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک برطانوی افسر یورپ میں جاسوسی کو ایک بہترین تفریح سے تعبیر کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ قید اور جرمانے اس کھیل کے مزے کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بوائے اسکاؤٹ تحریک کے بانی رابرٹ بیڈن پاول کا شمار ایسے محبان وطن میں ہوتا ہے جو ایک ماہر نباتات یا لینڈسکیپ پینٹر کے بیس میں دشمن کے حساس ترین علاقوں میں جا کر معلومات اکٹھی کرتا اور عام طور پر تتری کی تصویر نے انہیں ظاہر کرتا۔ ڈرائنگ میں ڈیش اور نقطے دشمن کی بندوقوں کے نمبر اور ساخت ظاہر کرتے تھے۔ آخرکار جب برطانوی حکمرانوں نے یورپ پر اندیکھے طوفان کے بادل منڈلاتے دیکھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ سراغ رسانی کا موجودہ ناقص نظام کافی نہیں، اور 23 اگست 1909 کو ایک نئی ملٹری انٹیلیجنس تنظیم تشکیل دی گئی، MO5، جس کا نگران ساؤتھ اسٹافورڈ شائر ریجمنٹ کے کیپٹن ورنون کیل کو مقرر کیا گیا۔ اسے برطانوی وار آفس میں ایک چھوٹا سا دفتر اور ایک نائب فراہم کرنے کے علاوہ یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اخراجات کم سے کم کرے۔ 5 سال بعد کیل پہلی عالمی جنگ کے ایک اہم ترین معرکے کی تیاری کر رہا تھا۔ جاسوسی کی تاریخ بہت بڑی ہے۔ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔